لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ تو حق مہر دو طرح کے ہوتے ہیں جو فارم میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لکھا ہوتا ہے معجل اور دوسرا لکھا ہوتا ہے معجل۔ معجل عین کے ساتھ، عربی سیکھنی چاہیے، قرآن اللہ کی جنت کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے اوپر اس کو یاد کرنا، سمجھنا، سیکھنا، صحیح پڑھنا فرض ہے۔ معجل اور معجل دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ معجل عجلت، جلدی جلدی دینا، تو معجل وہ حق مہر ہوتا ہے جو پہلے دینا ہوتا ہے، جلدی دینا ہوتا ہے، اور معجل وہ ہوتا ہے جو بعد میں دینا ہوتا ہے۔ دینا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ حق مہر مقرر کر لیا اور نیت یہ کر لی کہ یہ کون سا دینا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے طے کرے، نیت ہو کہ نہیں دینا ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل جہالت ہے کہ دوست آپ کہتے ہیں کوئی نہیں لکھوا دو کون سا دینا ہوتا ہے، معاف کروا لیں گے، تو نیت پہلے ہی جس کی یہ ہوگی کہ کوئی نہیں دینا ہوتا، قیامت کے دن یہ شخص اللہ کے سامنے زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حق مہر لوگ دیا نہیں کرتے تھے، ٹال مٹول کیا کرتے تھے، زبردستی معاف کرا لیا کرتے تھے۔ حق مہر معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خوش دلی کے ساتھ معاف نہ کرے۔ جیسے کہ یہ میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق مہر دے دیا کرو اپنی بیویوں کو خوش دلی کے ساتھ، بغیر مانگے دے دیا کرو، ایک ترجمہ یہ کیا ہے، بغیر مانگے دیا کرو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی طیب نفس کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں دے دے، اس میں سے کچھ حصہ دے دے، تو وہ تمہارے لیے مزے کی چیز ہے، تم مزے سے حنیم مریا، حنیم کہتے ہیں یہ جو ہم ہانی مون نہیں مناتے، یہ قرآن پاک میں عربی کا لفظ ہے حنیم مریا، مزے کی چیز، اور مریا کہتے ہیں جو چیز ہضم ہو جائے، تم اس سے خوشی خوشی تم کھا لو، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حق مہر معاف ہو جاتا ہے، بیوی اگر معاف کر دے معاف ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ طیب نفس کے ساتھ دے، خوش دلی کے ساتھ معاف کرے، تب معاف ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہوتا معاف۔ جی ہاں، زبردستی اس نے معاف کر دیا تو معاف نہیں ہوگا، قاضی اس کو پھر بحال کر دے گا۔ اور اگر عورت کہہ دے نا بعد میں بھی کہ جی میں نے خوشی خوشی معاف نہیں کیا تھا، تو بھی واجب ہو جائے گا۔ اب وہ حضرات جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، جنہوں نے حق مہر طے کیا تھا اور بڑی بڑی رقم طے کی تھی اور انہوں نے ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا، وہ کیا کریں؟ رقم اتنی ہے، تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ حق مہر وہ اتنا دے سکیں، تنخواہ بہت تھوڑی ہے، وہ کیا کریں؟ وہ جو روزانہ خرچ دیتے ہیں نا اپنی بیوی کو، جیب خرچ دیتے ہیں، اس کو لکھنا شروع کر دیں اور اسے کہہ دیں کہ یہ تیرا حق مہر ہے جو میں نے تیرا دینا تھا، جو میں نے ابھی تک نہیں دیا، اس کو لکھنا شروع کر دیں۔ جب پورا ہو جائے تو حق مہر ہو گیا، ادا ہو گیا، یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ مر گیا حق مہر دیے بغیر تو اس کی وراثت سے اس کی بیوی کو پہلے حق مہر دینا ہوگا اور بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ اب حق مہر میں بڑی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اس سے لڑکی دلہن کے جو ولی ہوتے ہیں یا ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی اس نے عزت افزائی کی ہے، اس نے ہماری بیٹی پر مال خرچ کیا ہے۔ نمبر 1، ان کو دلی خوشی ہوتی ہے۔ نمبر 2، عورت کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے خامد نے مجھے اتنا مال دیا، اگر سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو تو سب سے اچھا، حق مہر سونے چاندی کی شکل میں ہو تو بہت ہی اچھا، سیٹ بنا کر اسے دے، اس کا حق مہر دے، بیوی پوری زندگی یاد رکھے گی، اس کے دل میں خامد کی محبت پیدا ہوگی کہ اس نے مجھے سونے کا سیٹ دیا تھا، چاندی کا سیٹ دیا تھا، اس نے مجھے اتنے پیسے دیے تھے، اتنا میرا حق مہر رکھا تھا، اس کے دل میں اس کی قدر پیدا ہوگی۔ نمبر 3، یہ ایک عقد ہے، عقد عورت کو مرد کے عقد میں دیا گیا اور عورت کو مرد کا تابع بنایا گیا۔ اس نے کمائی نہیں کرنی ہوتی، اس نے نوکری نہیں کرنی ہوتی، یہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس نے اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے مرد نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم من بعض الی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، بس سبب اس کے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بما فضل اللہ علی بعض، بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس سبب سے کہ مرد عورت کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس فضیلت کا اظہار ہے کہ مرد شروع ہی میں حق مہر کی شکل میں اپنی بیوی کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے اپنی عورتوں پر، اور مسئلے سیکھ لینا چاہیے۔ مزید مسائل جو ہیں وہ اس ممبر کے اوپر زیادہ تفصیلی بیان نہیں کیے جا سکتے، تو جن حضرات کا نکاح ہو ان کو چاہیے کہ وہ علماء کرام سے تفصیلی یہ مسائل سیکھ لیا کریں۔